عمر عطا بندیال جو سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ایک بڑے عہدے پر فائز رہے، پاکستان میں اتار چڑھاؤ دیکھتے رہے، انہوں نے رات 12 بجے اپنے عہدے سے چارج چھوڑ دیا کیونکہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان کے نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس بن چکے ہیں اور ان کا نمبر ہے 29واں، یعنی کہ 29ویں چیف جسٹس ہیں وہ پاکستان کے۔ 29ویں چیف جسٹس نے اپنے عہدے کا حلف جو ہے وہ آج 11:30 بجے کی تقریب میں اٹھا لیا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عمر عطا بندیال جو سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ایک بڑے عہدے پر فائز رہے، پاکستان میں اتار چڑھاؤ دیکھتے رہے، انہوں نے رات 12 بجے اپنے عہدے سے چارج چھوڑ دیا کیونکہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان کے نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس بن چکے ہیں اور ان کا نمبر ہے 29واں، یعنی کہ 29ویں چیف جسٹس ہیں وہ پاکستان کے۔ 29ویں چیف جسٹس نے اپنے عہدے کا حلف جو ہے وہ آج 11:30 بجے کی تقریب میں اٹھا لیا اور ایک بڑی اہم چیز دیکھنے میں سامنے آئی۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی تقریب ہوتی ہے، عہدے کا حلف اٹھایا جاتا ہے تو جو اہلیہ تھی وہ ساتھ نہیں ہوتی، کافی تو یہ نہیں دیکھنے میں آیا، لیکن آج جو ہم لوگوں نے تقریب دیکھی اس میں جناب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی موجود تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بے شمار الزامات لگے تھے جس کی انہوں نے وضاحت دی، ان کو کیسز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تب بھی ان کی جو اہلیہ تھی وہ ان کے شانہ بشانہ تھی۔ رات 12 بجتے ہی چیف جسٹس صاحب جو تھے عمر عطا بندیال صاحب اپنے عہدے سے تو ریٹائرڈ ہو گئے، اس کے بعد آج جو ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا۔ اس کے آپ کو کچھ تفصیلات کے مطابق بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کی جو تقریب تھی حلف برداری کی آج دن 11 بجے ایوان صدر میں ہوئی، جس میں وزیر اعظم، نگران انوار اللہ کاکڑ صاحب اور ان کی کابینہ، تمام جو چیفز تھے وہ، اور سروسز جو چیفز ہیں حاضر، وہ ججز، وکلا سمیت دیگر حکام شریک ہوئے تھے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال الوداعی خطاب میں آپ دیدہ ہو گئے، خود کو ڈوبتے ہوئے سورج کی مانند قرار دیا۔ عدلیہ کا حصہ بننے کے 14 سال بعد وہ سپریم کورٹ کے سب سے بڑے عہدے پر پہنچے تھے، مگر وہ پاکستان کے عدالتی تاریخ کے پہلے جج ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کے بارے میں بتا رہا ہوں، جن کی پہلی تعیناتی ہی کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر ہوئی تھی۔ براہ راست وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے پہلے جج تھے جو اکتوبر 1959 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ کوئٹہ کا ایک علاقہ ہے پشین، بڑا ہی چھوٹا سا ایک قصبے ٹائپ گاؤں ہے، پسماندہ علاقہ ہے، آس پاس پہاڑ، دیہات اور پتھریلی زمین اور کچے مکانات، جہاں سے ہمارے آج چیف جسٹس صاحب اس مقام پر پہنچے ہیں۔ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے ان کے والد کا نام تھا قاضی محمد عیسیٰ، جو بانی پاکستان محمد علی جناح کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور جبکہ ان کے دادا جو تھے قاضی جلال الدین قیام پاکستان سے پہلے جو ریاست کلات تھی، یعنی کہ بلوچستان اور کلات ایک علیحدہ ریاست تھی، اس کے وزیر اعظم تھے۔ کوئٹہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کا خاندان کراچی منتقل ہو گیا۔ وہ 27 برس تک شعبہ وکالت سے وابستہ رہے اور 1985 میں وہ بطور ہائی کورٹ وکیل رجسٹر ہوئے۔ سن 1998 میں ان کی بطور وکیل سپریم کورٹ انرولمنٹ ہوئی۔ اس عرصے کے دوران وہ مختلف عدالتوں میں عدالتی معاون کے طور پر بھی پیش ہوتے رہے، جبکہ مختلف معاملات میں بین الاقوامی عدالت انصاف بھی جاتے رہے۔ جب سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی طرف سے ملک میں لگائی گئی ایمرجنسی کو 2009 میں سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا تو جن ججز نے سابق فوجی صدر کے عبوری آئینی حکم نامے PCO کے تحت حلف اٹھایا تھا وہ تمام اپنے عہدوں سے فارغ ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جو تمام ججز تھے ان کو بھی اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اب بات کر لیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو سابقہ چیف جسٹس تھے ان سے جو اختلافات رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متعدد چیف جسٹس سے اختلافات رہے ہیں، جن کا برملا اظہار وہ اپنے اختلافی نوٹس میں کرتے آئے ہیں، چاہے چیف جسٹس کی جانب سے از خود نوٹس لینے کا معاملہ ہو یا بینچوں کی تشکیل کے اختیارات۔ پاکستان بار کونسل کے سابق جو وائس چیئرمین عابد ساکی کی رائے میں ان کے اختلافات کی اصل وجوہات کبھی سامنے نہیں آئیں۔ انہوں نے جو ایک نجی ٹی وی چینل ہے BBC کو بتایا کہ سابق چیف جسٹس صاحبان ان کے اختلافات کو اصولوں کا نام دیتے رہے ہیں۔
عابد ساکی جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے انہوں نے بتایا کہ جو پشاور میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو محض اس لیے بینچ سے الگ کر دیا کیونکہ انہوں نے مفاد عامہ کی جو تشریح سے متعلق سوال اٹھایا تھا، جبکہ جسٹس آصف سعید کھوسہ سے لے کر جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو تھی نا ان کے خلاف رہی ہے پہلے جو تھا، تو قاضی فائز عیسی صاحب کو اس لیے بھی برطرف ان چیزوں کا اتار چڑھاؤ کا سامنا دیکھنا پڑا۔ سن 2018 میں سپریم کورٹ پشاور رجسٹری برانچ از خود نوٹس سے متعلق معاملے پر اختلاف کے نتیجے میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے جسٹس قاضی فائز عیسی کو بینچ سے الگ کیا، جس پر انہوں نے اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی طرف سے قائم کردہ ڈیم فنڈ کے بھی خلاف تھے، قاضی فائز عیسی صاحب جو ڈیم فنڈ تھا اس کے بھی خلاف تھے، جس میں وکلا کو تاخیر سے آنے یا التوا کی تاریخ مانگنے پر جرمانے کیے جاتے اور انہیں کہا جاتا کہ وہ یہ جرمانے ڈیم فنڈ میں جمع کرائے، جبکہ قاضی فائز عیسی صاحب کہتے تھے کہ آپ یہ جرمانے ڈیم فنڈ میں جمع کروانے کے بجائے کسی ادارے میں خیرات کے طور پر دے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ مطلب کہ ان کو ثاقب نثار صاحب سے بھی یہ اختلاف رہا کہ ڈیم فنڈ میں جو وکلا پیسے جمع کرا رہے ہیں، جو جرمانے دے رہے ہیں، وہ آپ کسی خیراتی ادارے میں جمع کروائیں، ڈیم فنڈ سے فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو قاضی فائز عیسی صاحب جو آج چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں، باقاعدہ انہوں نے حلف لے لیا ہے، ان کو کافی اتار چڑھاؤ دیکھنا پڑے۔ انسان کی زندگی میں اس طرح کا تسلسل آتا ہے کہ اس کو اتار چڑھاؤ دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ زندگی ہر انسان کی ایک جیسی نہیں ہوتی، زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اور انسان وہی ہوتا ہے جس پہ ڈٹا رہے، اپنے عہدے پر قائم رہے، اپنی بات پر قائم رہے۔ تو قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے ایسے ججز میں سے ایک ہیں۔ باقی ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس پاکستان کے لیے بھی بہتر جو ہے فیصلے کروائے قاضی فائز عیسی صاحب سے، اور ان کے مستقبل کو بھی بہتر بنائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو آپ اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔